السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو کوئی گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق کا نشانہ بنا رہے؟ قال، کہا موسیٰ نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے میں جو بچھڑے کی عبادت رچ بس چکی تھی اور اسے اپنا معبود سمجھتے تھے، اور بچھڑے کی مناسبت سے وہ گائے بھی اسی طرح ہی ان کے لیے مقدس اور محترم تھی، تو ان کے عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے پہلے تو جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کروایا، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ رکھ دی کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب مزید ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی آزمائش کے لیے کہ ان میں سے کون کون عقیدے کے لحاظ سے پکا ہو گیا، کہا اب گائے ذبح کرنی ہے، تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، کیونکہ ان تذبحوا بقرۃ، تنوین ہے، اور تنوین کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی گائے ذبح کر دو، عام ہے۔ تو لیکن وہ طبیعت ان کی جو ہے وہ شرارتوں پر آمادہ تھی، اور ہر کام میں انہوں نے کوئی نہ کوئی حیلہ سازی، کوئی نہ کوئی اعتراض اور کوئی تنقید ضرور کرنے کی عادت ان کی بن چکی تھی، منفی سوچ ان کی بن چکی تھی۔ تو فوراً کہنے لگے، موسیٰ یہ کیا تو نے مذاق ہمارے ساتھ شروع کر دیا، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کرنے والی؟ یعنی اللہ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے مذاق قرار دیا۔ تو یہ مذاق کرنا بغیر کسی حقیقت کے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے، بھلا میں کیوں جاہلوں میں سے ہوں گا؟ گویا کہ مذاق کرنا، استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا، کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا، مسخرہ پن جس کو کہتے ہیں، تو یہ جاہلوں کا کام ہے، دانا، سنجیدہ، عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے، فضول حرکت ہے۔ اور یہ جس قدر فضول ہے اور جتنا اس سے منع کیا گیا ہے اور اسے بری عادات میں شمار کیا گیا ہے، اتنا ہی ہماری قوم اس کام پر لگی ہوئی ہے۔ ہم مجموعی طور پر اپنی قوم کا مزاج دیکھیں تو سنجیدہ اور بات کو سمجھنے والے اور غور کرنے والے وہ کم ہیں، لیکن ہر بات میں کوئی نہ کوئی مذاق کا پہلو نکال لینا اور اس بات کے اصل جو اس کا مفہوم ہے، اس کا جو مقصود ہے، اس کو ہوا میں اڑا دینا، بے اثر کر دینا، بات کو معطل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ تو یہ چیز جاہلوں میں ہوتی ہے، اور ہماری قوم میں بس یہ عادتیں جو ہے نا بہت سرایت کر چکی ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے کیا ہے وہ گائے، کیسی ہونی چاہیے۔ اب وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو عجیب و غریب سوالات شروع کر دیے، اب یہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال، کہا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، لا فارض، نہ تو وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بچی ہو، عوان، مضبوط ہو، بین ذالک، اس کی درمیان میں، بوڑھی اور بچی کے درمیان، یعنی نوجوان گائے ہونی چاہیے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سو کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ چونکہ سوال کیا تھا،
حکم کو معطل کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پابندی لگا دی کہ اب گائے ڈھونڈو ذرا، جوان سی ہو، نہ بوڑھی نہ بچی، کام کر سکتی ہو اور ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن اب پھر اور پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ واضح کرے ہمیں اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، ما کیا ہو، لونھا اس کا رنگ، لون رنگ کو، تو لونھا اس گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ قال کہا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی، فاقع لونھا، شوخ ہونا چاہیے اس کا رنگ، زرد ہو اور وہ بھی شوخ، تیز گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، تسر الناظرین، جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ اب جس طرح کا انہوں نے بچڑا بنایا تھا نا سونے کا، وہ سونا بھی چونکہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، تو اسی طرح کی اللہ نے کہا گائے بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے، تاکہ صحیح وہ جو عقیدے پر زر لگنے والی بات ہے وہ پوری طرح صادق آ جائے، کہ فوراً چوٹ لگے گی کہ اچھا یہ تو ہمارا وہی بچڑا جس کو ہم نے بنایا تھا اسی طرح کی گائے ہے۔ تو اب ڈھونڈنے لگے ہیں، لیکن پھر بھی اب اور پھنسنا چاہتے ہیں، تو سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، واضح کرے ہمیں، مزید اس کی کوئی نشانی بتا دے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اب کیا کریں؟ ایک کہا کہ نوجوان ہونی چاہیے، بوڑھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، پھر اس کا رنگ بڑا زرد ہونا چاہیے اور چمکیلا رنگ ہونا چاہیے، تو ذرا کوئی تھوڑی سی اور کوئی نشانی قریب قریب ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ڈھونڈ لیں گے، سیدھی راہ پر آ جائیں گے، یعنی ہمیں اس گائے تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی سرا ہاتھ لگ جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں کہہ دیا، تو اب آگے مسئلہ بھی ان کا حل ہو رہا ہے۔ اگر ابھی بھی وہ انشاءاللہ نہ کہتے اور سوال کرتے جاتے تو اور پھنستے جاتے۔ قال، کہا موسیٰ نے، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، جو ابھی جوئی نہ گئی ہو حل میں، ذلہ کسی چیز کو اپنے ماتحت کر لینا، مطیع کر لینا، ذلت بھی اسی سے ہے نا، کہ جو قوم کسی کی ماتحت ہو جاتی ہے وہ ذلیل ہوتی ہے، تو ذلول وہ بھی حال میں نہ جوئی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو پھاڑنے کے لیے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی فصل کو پانی پلانے کے لیے، کیونکہ پہلے پانی نکالنے کا زمین سے یہی طریقہ تھا، کنواں کھودتے اور اس کے بعد پھر اس کے ارد گرد گائے کو یا کسی جانور کو، تو جو جانور ہوتا اس دور میں گائے کا معمول تھا، اس کو اس کے گرد باندھ دیتے اور چکر لگاتی رہتی تو وہاں سے پانی نکلتا رہتا تھا، یا ہل چلانے کے کام آتی تھی۔ گائے اور بیل دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مسلمۃ، وہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور پابندیاں لگ گئی ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب لائے ہو نا تم بات صحیح پوری، اب پوری بات لے کر آئے ہو، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کیسی گائے چاہیے۔ اب لگے ڈھونڈنے، فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کی، کیونکہ اب اور پھنستے جا رہے تھے، اب انہیں سمجھ آ گئی کہ اور سوال کریں گے تو اور ہمارا دائرہ محدود ہوتا چلا جائے گا، آپشن ختم ہوتے چلے جائیں گے، تو آخر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا، تو جانور ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ کرنے والے، کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب پھنس گئے ہیں تو اب کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح وہ مل جائیں ان پر اسی طرح عمل کر لینا چاہیے، اس کو مزید الجھاؤ میں ڈال دینا اور سوال پر سوال کرتے چلے جانا،
ایک ہوتا ہے اس بات کو، اس عمل کو سیکھنے کے لیے سوال کرنا۔ اس کے بارے میں فرمایا انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال کرنا ہے، پوچھو گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو ایک ہے حقائق تک پہنچنے کے لیے، صحیح بات کو معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا، تو یہ تو ہے درست۔ اور ایک ہے بغیر کسی وجہ کے سوال کرتے رہنا، فرضی سوال بنا بنا کے کرتے رہنا، ایسے سوالات جن کی ضرورت نہیں ہے وہ کرنا، تو یہ غلط ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر تمہیں ان کے جواب مل جائیں تو پھر تم خود ہی پریشان ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو گئی تو وہ سب سے زیادہ شر والا آدمی ہے، یا شاید کہا کہ اس کو شدید عذاب ہوگا، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی مذمت کی اس شخص کی جو بہت زیادہ سوالات کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو مدینے میں رہتے تھے وہ کم ہی سوال کرتے تھے، جو بات کہہ دی ہے اس پر عمل جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کی زیادہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی اجنبی آدمی آئے اور وہ سوال کرے، اور ان کے سوالات کے نتیجے میں ہمیں کوئی نہ کوئی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح ہی انہوں نے یہ دین سارا سیکھا بھی اور آگے منتقل بھی کیا۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوال کرنا یہ تو حق ہے اور یہ کرنا چاہیے، لیکن فرضی سوالات بنا بنا کے بندہ جتنے فرضی سوال بناتا ہے اتنا پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی بہت ساری مثالیں، ایک تو یہ دیکھ لیں، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے سوالات کیے فرضی طور پر بنا کر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی ان سوالوں کی زد میں لے آئے، اللہ تعالیٰ تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔